میں اسلام لے کر اور میں وحدت لے کر، میں اتحاد لے کر، میں اسلام لے کر، میں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں، تو اس ابو عامر راہب نے کہا میں آپ کی باتیں نہیں مانتا، میں پہلے سے ان راستوں پر ہوں، لیکن اسے کیا پتا کہ جب ہمارا نبی آ گیا، اس سے پہلے اسلام آدم کی صورت میں آیا تھا، ان کے بعد حضرت نوح کی صورت میں، ان کے بعد ابراہیم کی صورت میں، ان کے بعد اسماعیل کی صورت میں، ان کے بعد موسیٰ کی صورت میں، ان کے بعد عیسیٰ کی صورت میں، انبیاء کی صورتوں میں اسلام آتا رہا، لیکن جب ہمارا نبی اس فرش گیتی پر آ گیا تو اب اتباع محمدی، حب محمدی، عشق رسول کا نام ہی اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، ان کے بنیاد، نعرہ تکبیر۔ اس منافق نے گیم کھیلنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس نے کہا میں جا رہا ہوں روم، واپس آؤں گا پوری فوج کے ساتھ، اور اے میرے ساتھیوں تم الگ سے مسجد بنانا۔ بہرحال وہ روم گیا، فوج جمع کرتا رہا، ادھر اس کے ساتھیوں نے مسجد بنا لی، اور جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں سے ان کا گزر ہوا تو لوگوں نے کہا آپ بھی اس میں نماز پڑھا دیں، برکت اور بڑھ جائے گی، برکت اور بڑھ جائے گی۔ منافقوں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہماری بنائی ہوئی مسجد میں اگر نبی نماز پڑھ لے تو برکت ہو جاتی ہے، اور آج کے دور میں مسجدوں میں اگر میلاد کر دو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ لوگ عیسائی اور یہودیوں کے شکار ہو گئے اور اب آپس میں ملت کو پھیلا دیا، انتشار کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ابو عامر راہب گیا تھا رسول کے خلاف فوج لانے، لیکن اللہ نے اسے راستے میں ہی مار دیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ پتہ یہ چل گیا دوستوں کہ اللہ کے رسول کی محبت، ان کی الفت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا عشق اگر مسجد میں بھی نہ ہو، کہا نا کہ مسجدیں، اس مسجد کو توڑ دیں، اللہ نے آیت نازل کی، کہا توڑ دیں، منہدم کر دیں، توڑ کر چھوڑے نہ، اسے جلا دیں، کیونکہ ایسی مسجد تو تھی نہیں، وہ گھاس پھوس سے بنتی تھی اس وقت مسجد۔ کہا اسے جلا دیں، اور جلانے کے بعد اس کے نشان کو نہ چھوڑیں بلکہ اس کی راکھ کو اٹھائیں اور پانی میں بہا دیں۔ پروردگار اتنی سختی ایک مسجد کے لیے جو تیرا گھر ہے، اتنی سختی؟ کہا خاموش ہو جا، مجھے ایسی مسجدیں نہیں پسند آتی جس مسجد میں میرے محبوب کے خلاف بکواس کی جائے، جس مسجد میں میرے محبوب کے خلاف مہم چلائی جائے، سازشیں رچی جائیں۔ مجھے ایسی مسجدیں، پتہ یہ چل گیا کہ ان مسجدوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان مسجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے، ان مسجدوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دیتا ہے، جن کی ممبروں پر، جن کی محرابوں پر، جن کے مصلوں پر، جن کے دیواروں پر، جن کے دروازوں پر، جن کی کھڑکیوں سے ایک آواز گونجتی ہو، اور وہ آواز نبی کی شان کی آواز ہو، نبی کی عظمت کی آواز ہو، نبی کی رفعت کی آواز ہو، نبی کے ذکر کی آواز ہو، اور بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی صدا سے مسجد جو گونجتی ہو، وہ مسجد اسے قبول اور اس مسجد کے نمازی بھی اسے قبول۔ حضرات محترم، اب جو پہلے دشمنی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے، اب اگر اللہ صرف یہاں پر رسولہ کہتا یا صرف رسول کا تذکرہ کرتا اور اپنا نام اس میں جلالت کا ذکر نہیں فرماتا تو ہمارے بھائی کہتے کہ یہاں رسول کی دشمنی کے حوالے سے بات ہے۔ رسول کا دشمن اللہ کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان دشمنانہ اسلام اور دشمنانہ رسول سے اچھی طرح وہ واقف ہے۔
ان کے سینوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، تو اس نے اپنا نام بھی ذکر کیا، کہا لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ پہلے اللہ کا نام، بعد میں رسول اللہ کا نام، ترتیب پر ذرا غور فرمائیں، پہلے اللہ کا نام پھر رسول اللہ کا نام۔ اور ابو عامر راہب نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تبھی تو اس نے مسجد بنوائی، لیکن رسول سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ نے آیت کی ترتیب یوں رکھی کہ سن بدبخت، تو رسول سے دشمنی کرنے کے لیے بھی تجھے میرے ذریعے سے گزرنا پڑے گا۔ جو رسول کا غدار ہے وہ رب کا غدار ہے، جو رسول کا وفادار ہے وہ رب کا وفادار ہے۔ مجھے میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے جو بہت پہلے میں نے پڑھی تھی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو اللہ نے تعمیر فرمایا اور اس کا ملبہ بچ گیا، کوئی کام آپ کروائیں تو تھوڑی سی سیمنٹ، بالو اور گٹی وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ذرات باقی رہ جاتے اور کہیں کہیں زیادہ ملبہ رہ جاتا، تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا، کہا کہاں؟ کہا کعبہ، اور جو اس کا ملبہ بچا ہوا ہے اسے سمیٹ اور میرے پاس لے کر آ، میرے پاس لے کر آ۔ اور اس ملبے کو حضرت جبرائیل نے جمع کیا اور جمع کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ اللہ سے پوچھا پروردگار اب کیا کروں؟ میں تو لے آیا ذرہ۔ کہا پروردگار نے ارشاد فرمایا جبرائیل اب ان ذروں کو، ان ملبوں کو بکھیر دے، دنیا میں چھڑک دے۔ اور وہ ملبہ کہاں کا ہے؟ کعبہ کا، کعبہ کا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مبارک ملبہ ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت والا ملبہ ہے اور گندوں کو ستھرا کر دینے والا ملبہ ہے، چکر لگانے والوں کو پاکیزہ بنا دینے والا ملبہ ہے۔ جس کی پہلی نظر پڑے وہ توبہ کرے، توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، دعا مانگے دعا پوری ہو جاتی ہے، مرادیں اس کے دامن میں ڈال دی جاتی ہیں، حسرتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ وہ مقدس گھر ہے جس کو نبیوں نے بنایا ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، اسماعیل نے بنایا ہے اور ہمارے پیارے نبی نے بنایا ہے۔ اس ملبے کو جمع کر کے زمین پر بکھیر دیا۔ کہا پروردگار اس میں تیری حکمت کیا ہے، بکھیرنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں پہ وہ ذرہ گرا ہے وہاں وہاں میرا گھر بنے گا۔ جہاں جہاں وہ ذرہ گرا ہے وہاں وہاں میرا گھر بنے گا۔ تو آپ لوگ اللہ کے خانہ کعبہ کے ذرے، خانہ کعبہ کے ملبے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہمارا پیسہ لگ جائے، اس مقدس گھر میں ہماری محنت اور ہمارا پسینہ شریک ہو جائے، کوئی اگر چاہتا ہے تو اس جامع مسجد میں اس کی تعمیر میں دو، تاکہ اس واسطے سے خانہ کعبہ میں تمہارا بھی مال لگ جائے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے، ضرور قسم کھائیں گے۔ آج کل لوگ ہیں نا اپنی جھوٹی باتوں کو منوانے کے لیے بہت جلدی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے سچے لوگ ہیں، 4-5 ساتھ میں ہیں، بڑے سچے ہیں، دعوت لے کر آئے ہیں، تبلیغ کا پیغام گھر گھر تک دین کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، ہم بڑے سچے لوگ ہیں۔ لیکن جب ان سے قریب ہوگے اور ان کی تاریخ پڑھو گے، ان کی سوانح پڑھو گے، ان کے اسلاف کا جائزہ لو گے تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں۔ تو کہا ان اردنا الا الحسنى، وہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہوئے ہم نے مسجد بنوایا، بھلائی کا ارادہ، حسنى الا الحسنى، بھلائی کا ارادہ تھا ہمارا۔ اور اللہ نے کہا ان کا ارادہ ضرر پہنچانا، ان کا ارادہ کفر ہے، ان کا ارادہ مسلمانوں کو جدا کرنے کا ہے، تفریق تفرقہ پیدا کرنے کا ہے۔ جب اللہ نے پہلے ہی ارادہ بیان کر دیا تو پھر اب چاہے جتنی قسمیں کھاتے پھرو، تم بے نقاب ہو چکے،
تم بے نقاب ہو چکے، اگر چاہتے ہو کہ پھر سے اس کی بارگاہ تک پہنچ جائیں تو رسول اللہ کی اتباع اور ان کی غلامی سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا کی منزل تک اگر کوئی پہنچانے والی ذات اللہ نے بنائی ہے تو اپنے پیارے نبی کی ذات بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ہم منافقوں کی قسمیں مانیں یا اللہ کی گواہی مانیں؟ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم سچے ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی گواہی ہمارے فیور میں آئے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں اس کی خوشنودی کا مزہ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں ایمان اور دین کی حلاوت کا مزہ اور لطف اٹھائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سجدے قبول ہوں، ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری نمازیں قبول